Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the Beneficent, ever merciful. How are you, dear students? I think you are great. In previous lecture, we discussed common noun, and in this lecture, we are going to discuss the other type of noun, that is proper noun. Dear students, آسان الفاظ میں ہم یوں سمجھ سکتے ہیں کہ پراپر ناؤن کسی خاص ہستی، فار ایگزامپل گاڈ، کسی خاص شخص، فار ایگزامپل راشد یا خالدہ، کسی خاص جگہ، فار ایگزامپل کراچی یا انگلینڈ، یا کسی خاص چیز، فار ایگزامپل ہولی قرآن کا نام ہوتا ہے، اور اپنی مخصوص خصوصیات کے باعث یہ نام کسی اور ہستی یا شخص یا جگہ یا چیز کے لیے استعمال نہیں ہو سکتا. اسی لیے ہم اس کو پراپر ناؤن کہتے ہیں، یعنی خاص نام جو کسی خاص شخص، کسی خاص ہستی، کسی خاص جگہ یا کسی خاص چیز کے لیے استعمال ہوا کرتا ہے. یہ پلیز آپ سلائیڈ میں دیکھ رہے ہیں کہ a proper noun is a specific name of a place, a person or a thing. The first letter of a proper noun is always represented by a capital letter. تو یعنی یہ جو آپ کو سامنے نظر آ رہا ہے سلائیڈ میں کہ پراپر ناؤن جو ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ ایک خاص نام ہوتا ہے کسی جگہ، کسی شخص یا کسی چیز کا. وہ نام کسی دوسرے شخص، کسی دوسری جگہ یا کسی دوسری چیز کو نہیں دیا جا سکتا. وہ جس شخص، جس جگہ یا جس چیز کا نام ہوتا ہے وہ اسی کے لیے مخصوص ہوتا ہے. اسی لیے ہم اس کو خاص نام یعنی پراپر ناؤن کہتے ہیں. The first letter of a proper noun is always represented by a capital letter. تو اس کے لکھنے کا اصول ہمیشہ یہ ہے، فالو کیا جاتا ہے اس اصول کو، کہ یہ جب ہم لکھتے ہیں کسی بھی پراپر ناؤن کو تو یہ کیپٹل لیٹر سے شروع کیا جاتا ہے، یعنی بگننگ میں اس کے کیپٹل لیٹر آئے گا. اگر ہم اسمال لیٹر سے پراپر ناؤن کو لکھیں گے تو وہ اصولاً غلط ہوگا. تو ہمیشہ فرسٹ پرنسپل آف رائٹنگ اینی پراپر نیم از ٹو رائٹ اٹ وتھ کیپٹل لیٹر. اب یہ دیکھیں نیکسٹ ڈیئر اسٹوڈنٹس، نیکسٹ سلائیڈ میں آپ دیکھیں گے کہ proper nouns are the names given to persons, places, days and months. کہ یہ جو proper nouns ہوتے ہیں وہ persons یعنی اشخاص، لوگوں کو، شخصوں کو دیے جاتے ہیں، ان کے نام ہوتے ہیں جتنے بھی persons کے نام ہیں، اور places کے نام ہیں جگہوں کے، وہ خصوصی نام ہوتے ہیں، اور days یعنی کہ ہفتے کے دنوں کے نام جو ہیں وہ بھی پراپر ناؤنس ہوا کرتے ہیں، یہ عام نام نہیں ہوتے. اسی طرح نیمز آف منتھس یعنی سال کے جو مہینے ہیں 12 مہینے، تو وہ تمام پراپر ناؤنس شمار ہوتے ہیں. یعنی ایسا نہیں کہ کوئی بھی مہینہ جو ہے وہ کامن ناؤن شمار ہو اور کوئی مہینہ جو ہے وہ پراپر ناؤن شمار ہو، بلکہ تمام مہینے اور تمام دن پراپر ناؤنس میں شمار کیے جاتے ہیں. تو ہمیں ان کا خیال رکھنا ہے کہ جب بھی ہم مہینوں کا نام، دنوں کا نام، پلیسز کے نام یا پرسنس کے نام لکھیں گے تو فرسٹ پرنسپل جو ہم نے سیکھا کہ اس کو ہم کیپٹل لیٹر سے اسٹارٹ کریں گے. اس کے بعد دیکھیے یہ نیکسٹ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ آئیڈیالوجیز اینڈ ایجوکیشنل سبجیکٹس آر ریٹن وتھ کیپٹل لیٹر. کہ جو کچھ نظریات ہوتے ہیں
یا کچھ علوم ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، یا کچھ فلسفے ہوتے ہیں، ان کو بھی ہمیشہ ہم اسٹارٹ کریں گے تو کیپٹل لیٹر سے ہی اسٹارٹ کریں گے. کس لیے؟ ان آرڈر ٹو اکارڈ دیم ریسپیکٹ، کہ احترام کی خاطر ان مضامین جو نظریات ہیں یا فلسفے ہیں یا مختلف سبجیکٹس ہم جو پڑھتے ہیں، ایجوکیشنل سبجیکٹس، تو تعلیمی مضامین، جس طرح ایگزامپل آپ دیکھیں، فار ایگزامپل اینتھروپولوجی، یہ ایک علم کا نام ہے جس کو ہم علم الانسان کہتے ہیں، کہ اس میں انسان کے بارے میں تمام مشاہدہ اور غور کیا جاتا ہے، اس کی اسٹڈی کی جاتی ہے. سائنس آف مین اس کو کہہ سکتے ہیں. کہ اور اس کے بعد یہ فلسفی ایک سبجیکٹ ہے، ایجوکیشنل سبجیکٹ ہے، جس کو ہم فلسفہ یا منطق کہتے ہیں. اور نیکسٹ ایگزامپل جو آ رہی ہے ہسٹری، یہ بھی ایک سبجیکٹ ہے جس کو پڑھا جاتا ہے، ایجوکیشنل سبجیکٹ ہے، کہ ہم جس کو تاریخ کے نام سے جانتے ہیں. اس کے علاوہ دیکھیں نیکسٹ سبجیکٹ جو ہے انگلش، وہ بھی ایک سبجیکٹ کے طور پر یہاں نظر آ رہا ہے، لکھا جاتا ہے، لکھا ہوا ہے. تو یہ ہم ایک مضمون کے طور پر اس کو بھی پڑھتے ہیں. تو ان کو ہمیشہ کیپٹل لیٹرز میں کہ وہ ابتدا اس کی کیپٹل لیٹر سے کی جائے گی. جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ فرسٹ لیٹر جو ہے وہ ڈفرینٹ کلر میں آپ کو نظر آ رہا ہے، بلو میں نظر آ رہا ہے ہر سبجیکٹ کا. اینتھروپولوجی میں فرسٹ لیٹر اے، فلسفی میں فرسٹ لیٹر پی، ہسٹری میں فرسٹ لیٹر ایچ، اور انگلش میں فرسٹ لیٹر ای آپ کو کیپٹل لیٹرز میں نظر آ رہے ہیں. نیکسٹ پلیز ڈیئر اسٹوڈینٹس، نیکسٹ سلائڈ پر آئیے. اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ پراپر ناؤنس جو ہے وہ کیا ہے، کہ ٹائٹلس آف بکس، کہ کتابوں کے جو نام ہوتے ہیں وہ ہمیشہ پراپر ناؤنس شمار کیے جاتے ہیں. اسی طرح فلموں کے نام، فلمس، سانگس، گیت جتنے بھی ہیں، سانگس کے جو نام ہیں وہ بھی ہمیشہ پراپر ناؤنس شمار ہوتے ہیں. اور پلیز اور پراپر ناؤن، اور جتنے بھی ڈراموں کے نام ہیں وہ تمام کے تمام وہ پراپر ناؤنس میں شمار کیے جاتے ہیں. اینڈ آلویز بگن وتھ اے کیپٹل لیٹرس، اور ہمیشہ جو ہے ان کی ابتدا بھی جب ہم لکھیں گے تو کیپٹل لیٹر سے ہی ہوگی. اسمال لیٹر سے اگر لکھا جائے تو وہ غلط ہو جائے گا. اس میں دیکھیں ایگزامپل میں کیا دیا ہوا ہے. فار ایگزامپل ون مور ریور بائی لین ریڈ، یہ جو ہے دیکھیے کہ اس کے 3 ورڈڈ ہے، کمپاؤنڈ ورڈ ہے یہ 1 2 3. 1 میں او، مور میں ایم، اور ریور میں آر، یہ آپ کو نظر آ رہے ہیں. تو دیکھیں یہ ہر ایک جو ورڈ ہے وہ کیپٹل لیٹر سے اسٹارٹ ہو رہا ہے. تو یہ اس کی ایک بہت بہترین ایگزامپل آپ کو یہ سامنے پیش کی گئی. اس کے علاوہ دیکھیں آپ نیکسٹ جو ہے آپ کو ڈیٹیل میں کہ ایف اے کامن ناؤن فارمس پارٹ آف دا نیم، اگر کامن ناؤن بھی جو ہے وہ کسی نام کا حصہ ہوتا ہے تو دا فرسٹ لیٹر آف بوتھ ناؤنس مسٹ بی کیپٹلائزڈ. تو یعنی کہ وہ پراپر ناؤن کے ساتھ اگر کامن ناؤن بھی اس نام کا حصہ بن رہا ہے تو پھر جو پراپر ناؤن ہوگا وہ تو ظاہر ہے کہ کیپٹل لیٹر سے ہی ہم اس کو اسٹارٹ کریں گے. لیکن اس کے ساتھ اگر وہ حصہ جو بن گیا ہے کامن ناؤن بھی پراپر ناؤن کے ساتھ، تو وہ بھی کیپٹل لیٹر سے ہی لکھا جائے گا، وہ اسمال لیٹر سے اسٹارٹ نہیں ہوگا. فار ایگزامپل یہاں دیکھیں آپ کے سانڈرس اسٹریٹ، تو سانڈرس میں آپ کو ایس جو ہے وہ کیپٹل نظر آ رہا ہے، اور اسٹریٹ میں بھی جو ایس ہے وہ کیپٹل نظر آ رہا ہے، کیونکہ یہ جو ہے یہ ایسا نام ہے کہ کمپاؤنڈ نام ہے، کمپاؤنڈ نیم ہے، یہ 2 ناموں سے مل کر بنا ہے. اور تو دونوں میں جو دونوں ورڈز کی جو کیپٹل لیٹرز ہیں وہ اس کیپٹل سے شروع کیے گئے ہیں، اور ڈفرینٹ کلر میں آپ کو نظر آ رہے ہیں بلیو میں. اسی طرح دا ڈینیوب ریور، یہ جو ہے ایک مشہور دریا کا نام ہے، تو جو کہ سینٹرل یورپ میں جو ہے سینٹرل اور ایسٹرن یورپ میں بہتا ہے، اور یہ بہت ہی بڑا دریا ہے جو کہ دنیا کا
لمبائی کے لحاظ سے دوسرے نمبر پر دریا شمار کیا جاتا ہے، اور اس کی لمبائی جو ہے وہ اس قدر طویل ہے کہ یہ دنیا کے 10 ممالک سے گزرتا ہے، اور دنیا میں کسی بھی دریا سے زیادہ جو ہے وہ کوئی یہ دریا نہیں ہے کہ جو اتنے زیادہ ممالک میں بہتا ہو۔ تو بہرحال یہ تو اس کے بارے میں، لیکن ہم دیکھیں گے کہ ڈینیوب اینڈ ریور 2 ورڈز پر مشتمل ہے یہ نام۔ تو ڈینیوب جو ہے وہ پراپر نیم ہے، اور ریور جو ہے وہ کامن نیم ہے، لیکن اب یہ اسی کا پارٹ بن گیا ہے۔ تو یہ ڈینیوب میں ڈی کیپٹل سے لکھا گیا ہے، اور ریور میں آر جو ہے وہ کیپٹل سے لکھا گیا ہے، اور آپ کو بلو جو کلر میں یہ لیٹرز نظر آ رہے ہیں۔ یس ڈیئر اسٹوڈینٹس، کم ٹو دا نیکسٹ۔ اب آپ دیکھیں یہاں آپ کو پراپر ناؤنس میں یہ آپ کو چارٹ کی صورت میں نظر آ رہا ہے کہ یہاں کیٹیگریز دی گئی ہیں کہ نمبر 1 سے لے کر 6 نمبر تک۔ یہ لیفٹ سائڈ میں دیکھیں آپ کو کیا نظر آ رہا ہے کہ نیمز آف دا منتھ اینڈ ڈے، جو مہینوں اور دنوں کے جو نام ہیں وہ ہمیشہ وہ کیپٹل سے ہی لکھے جاتے ہیں، جیسے ہم پہلے سے بھی ڈسکس کر چکے ہیں۔ تو یہاں دیکھیں جنوری، فیبروری اینڈ اپریل ایکسیٹرا۔ تو جتنے بھی اگزامپل کے طور پر یہاں یعنی کہ منتھس کے نیم آپ کو دیے گئے، دیکھیں کہ ہمیں نوٹ یہ کرنا ہے کہ اس میں یہ کیپٹل سے اسٹارٹ کیے جا رہے ہیں، کیپٹل لیٹر سے۔ کسی بھی منتھ کے نام کو یا ڈے کے نام کو ہم اسمال لیٹر سے اسٹارٹ نہیں کریں گے۔ تو سیکنڈ نمبر میں نیمز آف کمپنیز، کہ جتنی بھی کمپنیاں ہوتی ہیں دنیا میں ان کے جو نام ہیں وہ ہمیشہ کیپٹل لیٹر سے ہی اسٹارٹ کیے جاتے ہیں۔ فار ایگزامپل مائکروسافٹ ایک مشہور کمپیوٹر کمپنی ہے، اسی طرح امیزون اور نائک ایکسیٹرا۔ تو یہ دیکھیں مائکروسافٹ میں آپ کو ایم کیپٹل نظر آ رہا ہے، امیزون میں اے کیپٹل نظر آ رہا ہے، اور اس طرح نائک میں این جو ہے وہ فرسٹ لیٹر وہ کیپٹل یوز کیا گیا ہے۔ تھرڈ نمبر پر آ جائیں آپ، نیمز آف پیپل، لوگوں کے نام، پرسنس کے نام، کہ دیکھیں جان، میری، بل، مسٹر براؤن، مسٹر لی، مسٹر ٹام جونس۔ تو یہ دیکھیں سارے نام ہیں انسانوں کے، پرسنس کے نام ہیں۔ تو یہ سارے کے سارے کیپٹل لیٹرز سے اسٹارٹ ہو رہے ہیں، اور اگر کسی نام میں 2 ورڈز ہیں یا کسی نام میں 3 ورڈز ہیں، 3 ورڈز ہیں، تو وہ دونوں یا تینوں ورڈز جو ہیں وہ کیپٹل لیٹرز سے اسٹارٹ ہوں گے۔ اس طرح آپ دیکھتے ہیں مسٹر براؤن میں 2 ورڈز ہیں، مسٹر لی بھی 2 ورڈز پر مشتمل ہے، اور اسی طرح مسٹر ٹام جونس یہ 3 ورڈز پر مشتمل ہے۔ تو اس میں ایم، مسٹر کا ایم کیپٹل آپ کو نظر آ رہا ہے، ٹام میں ٹی کیپٹل نظر آ رہا ہے، اور جونس میں جے جو ہے وہ کیپٹل یوز کیا گیا ہے۔ یس ڈیئر اسٹوڈینٹس، 4 نمبر پر آپ دیکھ رہے ہیں نیمز آف پلیسز، کہ جگہوں کے نام۔ تو یہ بھی ہمیشہ اس میں ہمیں یہ نوٹ کرنا ہے کہ گرین ٹاؤن ہاسپٹل، تو یہ دیکھیں دونوں جو ورڈز ہیں، گرین ٹاؤن میں فرسٹ لیٹر جی آپ کو کیپٹل نظر آ رہا ہے، اسی طرح ہاسپٹل میں فرسٹ لیٹر ایچ کیپٹل سے لکھا گیا ہے۔ اسی طرح ٹاؤن ہاؤس ہوٹل، یہ 3 پارٹس ہیں اس ناؤن کے، 3 ورڈز پر مشتمل ہے، تو ہر ورڈ کا پہلا لیٹر آپ کو کیپٹل میں نظر آ رہا ہے۔ اسی طرح سٹی پارک ایکسیٹرا، کہ سٹی پارک جو ہے وہ بھی ایک پارک کا نام ہے، تو اس میں سی اور پی آپ کو دونوں کیپٹلائز نظر آ رہے ہیں۔
5th نمبر پر آپ دیکھیں ٹائٹلز آف پیپل کہ لوگوں کے جو ٹائٹلز ہیں نام ہیں تو وہ آپ دیکھیں گے کہ وہ بھی 2 ورڈز پر مشتمل ہوں یا 3 ورڈز پر مشتمل ہوں. تو یہ ٹائٹلز جو خطابات ہوتے ہیں لوگوں کو جو دیے جاتے ہیں، فار ایگزامپل ڈاکٹر کینی وائٹ، اس میں ہر ورڈ کیپٹل سے آپ دیکھ رہے ہیں لکھا گیا ہے. اسی طرح پریزیڈنٹ جمی آسو، تو اس میں 3 ورڈز ہیں اور ہر ورڈ جو ہے وہ کیپٹل لیٹر سے اسٹارٹ کیا گیا ہے. اسی طرح مس میری تھامس ایکسیٹرا. تو یہ دیکھے ہیں آپ کہ اس میں یہ بھی 3 ورڈز پر مشتمل ہے اور ہر ورڈ جو ہے وہ کیپٹل لیٹر سے اسٹارٹ کیا گیا ہے. اسی طرح آپ آخری جو نمبر ہے لسٹ کا چارٹ میں جو 6 نمبر ہے نیمز آف بکس، نیوز پیپرز، پلیز ایٹسٹرا کہ جو کتابوں، اخبارات یا ڈراموں کے نام ہوتے ہیں وہ بھی کیپٹل سے ہی لکھے جاتے ہیں، کیونکہ ہم نے پڑھا کہ یہ نام تمام جو ہے وہ پراپر نیمز ہوتے ہیں یہ بھی. تو اسی طرح مشہور اخبار ہے دا نیو یارک ٹائمز. تو یہ دیکھیں کہ 4 ورڈز پر مشتمل ہے یہ نام، لیکن ہر ورڈ کا جو پہلا لیٹر ہے وہ کیپٹل میں استعمال کیا گیا ہے. اسی طرح ایک کتاب ہے مشہور جو کہ جس کا نام ہے وار اینڈ پیس. تو اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ وار کو کیپٹل لیٹر سے اسٹارٹ کیا گیا ہے اور پیس کو بھی کیپٹل لیٹر سے شروع کیا گیا ہے. اسی طرح ایک دوسری کتاب ہے جو کہ مشہور ڈرامہ ہے ولیم شیکسپیئر کا. اسی طرح ہم نے جو اوپر کتاب پڑھی وار اینڈ پیس، یہ بھی ایک بہت بڑا ناول ہے، ناولسٹ ٹولسٹائے. تو ٹولسٹائے بہت ہی مشہور ناولسٹ گزرا ہے، اس نے لکھی تھی. تو اسی طرح یہ ولیم شیکسپیئر جو انگلش کا بہت بڑا ناول نگار ڈرامٹسٹ ہے، اس نے مڈ نائٹ سمر ڈریم. تو دیکھیے 3 ورڈز پر یہ مشتمل ہے کتاب کا نام، لیکن تینوں ورڈز جو ہیں وہ آپ کو کیپٹلائزڈ نظر آ رہے ہیں. Okay students, I think you have followed the lecture. For feedback, I would like to ask you to collect 5 proper nouns from daily life from each category, that is person, place and things. Discuss them and use them in your sentences. It's all for this lecture. All the best. See you next.